بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، سلسلہ ہے قرآن عظیم کے مضامین کی دہرائی کا، اور اس پر ہم گزشتہ روز تک پہنچے تھے 24ویں پارے کی سورۃ المؤمن، اور جو زیر تذکرہ مضامین تھے ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا حق اور باطل کے جو عقائد، نظریات اور اعمال ہیں اس کے مطابق، اور پھر آگ جو ہے اس کے دروغوں سے بولے گا اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے، تو وہ جواب دے گا کہ تمہارے لیے یہ عذاب ہے اور اس کو ہلکا ہونا نہیں ہے، اور اس طرح کے مکالمہ کا تذکار خیر ہوا، اور فرمایا کہ جس دن ظالموں کو ان کے کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے پلٹنے کے لیے، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رہنمائی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو وارث کیا کتاب کا اور عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاصبر ان وعد اللہ، تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ حقم واستغفر لذنبک، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ یہاں پہ واستغفر لذنبک کا ہمیں یہ ایک برا تجربہ ہوا کہ گزشتہ سال مری آرٹس کونسل میں ایک عالم دین اس پر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ذنب کا اور گناہ کا اور عصیان کا اور برائی کا تعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بتا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس عقیدہ کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ رب تعالیٰ اور حق تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنوں کے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولیے۔ اگر اس کو منسوب کیا جائے گا من لذنبک کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف، تو اس کے لیے اس طرح کا ترجمہ اور اس طرح کا ذہن اور اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کا کنسیپٹ اور اس طرح کا نظریہ رکھنے والوں کو یہ ثابت کرنے کی پھر ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ کس طرح یہ ثابت کریں گے کہ لذنبک کا تعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر جو علم العقائد کی بات ہے اس کو ذہن میں رکھے بغیر اگر ہم ترجمہ اور کنسیپٹ اور نظریہ اور جو طرز عمل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی، تو اس کو اگر اپنائیں گے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معصوم عن الخطا ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کو چوٹ پہنچے گی، اور جب آپ چوٹ پہنچائیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اسلام اور دین کے عقیدہ کو، تو اس کے نتائج وہ بھیانک ہے، اور وہ اس طرح بھیانک ہیں کہ پھر قوم کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو اور ماننے والوں کو آپ گویا دور کر رہے ہوں گے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریہ سے، اور اس سے دوری ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور کفر کو، شرک کو اور مخالفانہ رویہ کو راہ پانے کی اس کے ساتھ ترتیب ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس کو یاد رکھا جائے کہ یہ جو آیہ بینہ ہے سورۃ المؤمن کی، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، کہ آپ صبر سے کام لیجئے اور اپنوں کے لیے معافی مانگیے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا تعلق اپنوں سے ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات نور سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم عن الخطا کیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ناطے اس پر بدرجہ کمال فائز ہیں۔ اور یہ رب تعالیٰ کی اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرنی خالی از فائدہ نہیں ہوگی خواتین و حضرات، ہم مضامین عرض کر رہے ہیں قرآن پاک کے اور اس کی دہرائی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن عظیم سے اپنے تعلق کو اس رمضان المبارک کی نور بار ساعتوں میں مضبوط کرنے کا موقع مل سکے۔ حضرت آدم علیہ نبینا الکریم علیہ السلام کے دانا چکھنے کو اور اس کے نتیجے میں اس دعا اور اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کی قبولیت کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خطا یا گناہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ باری تعالیٰ کی حکمت اور اس حکمت باری تعالیٰ کے تحت زمین کو آباد کرنے کا وہ سارا قصہ اور وہ ساری صورت ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور تھی، اور اس نے اس کے لیے یہ صورت پیدا کی کہ حضرت آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو چونکہ کریم ذات نے باری تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا تھا اور اس پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اور نہیں بھولنا چاہیے قاری قرآن کو کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ اللہ کو محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، اور حضور کریم آقا علیہ السلام کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں یا دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور حضور کریم آقا علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو بمنزل ہی کعبہ کیا اور سجدہ کروایا، اور شیطان کا انکار در حقیقت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف، دشمنی اور گستاخی اور بے ادبی کا رویہ تھا۔ اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسی قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم سے ہدایت دیتا ہے بعضوں کو اور بعضوں کو ہدایت سے دور کرتا ہے، یا اسی قرآن نے کہا کہ بعضوں کو بعض سے دفع کرتا ہے۔ مفاہیم کو جمع کر کے اور احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو جمع کر کے اور مفسرین گرامی کے صحیح اقوال اور عقیدہ حقہ اور سچائی کو جمع کر کے جس پر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان رہے، اور جو دین آج کے دور کے دین اسلام کے ماننے والوں تک پہنچا، اس کا نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ حق واستغفر لذنبک کا تعلق حضور کریم آقا علیہ السلام کی ذات نور کے ساتھ بتانا درست نہیں ہے۔ اپنوں کی معافی مانگیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف اس آیہ بینہ میں کہا گیا۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور بے سند جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے ان کی بڑائی کی جو ہوس ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں۔ اچھا، کفار مکہ نے اسی لیے جھٹلایا، اور جتنے بھی معان سیاہ دل اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، ان کے جھٹلانے کی بنیادی وجہ وہ آیات بینات کو اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خود کو بڑا کرنے اور اپنی بڑائی چاہنے کے وجہ سے ہوا۔ اس کا محرک یہ بنا، اور اس محرک کو قرآن عظیم نے رد کیا اور کہا کہ بڑائی وحدہ لا شریک کو ہے، اور وہ جس کو بڑائی دے یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، اور جو اس کے سوا بندگی چاہتے ہیں وہ اونٹے منہ جاتے ہیں، اور کہا کہ وہ بڑی برکت والا ہے، رب سارے جہان کا، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اس کی عبادت کرو اس کے بندے بن کر، اور اللہ کی خوبیاں ہیں سارے جہان کی، جہاں تک کہ ان مضامین میں بھی اس بات کو دہرایا اور کہا کہ مٹی سے بنایا انسان کو، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک، اور پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو۔ تو یہ جو ایمبریولوجی ہے، جو جتنی سائنس ہے کہ کس طرح رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے تخلیق کو باقی رکھا، اس کا بیان قرآن عظیم کی ان آیات میں فرماتے ہوئے کہا کہ کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا تصرف باری تعالیٰ کا ہے، اور وہ کسی کو زیادہ عمر دیتا ہے اور وہ اپنے وعدہ تک پہنچتا ہے، اور وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنے جو صفات ہیں ان کا بیان کیا، اور ان کا بیان کر کے مختلف امثال سے سمجھایا
کہ انسان کو اور قاری قرآن کو اور دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے کو، سننے والے کو اور اس کی اتباع کی خواہش رکھنے والے کو، حق کے متلاشی کو وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کے لیے مختلف دلائل قائم کیے اور کہا کہ کافر گھاٹے میں ہیں، ان کو خسارہ ہے، اور اللہ کا دستور ہے جو بندوں پر گزر چکا ہے وہ بدلتا نہیں، ایمان والوں کے لیے اجر ہے اور دوسری طرح کے لوگوں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے اور رب تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ شروع ہوتی ہے السجدہ، سورۃ السجدہ، یہ بھی 24ویں پارہ کی سورہ بینہ ہے اور یہ مکیہ ہے، اور کہا کہ یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئی ہیں، اور پھر فرمایا کہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک روک بنا دی کہ جو معبود کو معبود نہ مانتے تھے، اور اپنے ذات گرامی یعنی باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں دلائل قائم کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس پر ایمان ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ جو انکار کرتے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ان باتوں سے انکار، یہ کفر ہے اور اس سے انکار درست رویہ نہیں ہے، اور ایمان کے خلاف ہے کہ اس نے زمین 2 دن میں بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر لنگر ڈالے، اور یہ لنگر ڈالنا کہ یہ کانپے نہ اور یہ بھاری ہوں اور اس سے مضبوط رہے یہ زمین، اس کے اوپر 2 دن صرف کیے، جو اس کے علم الہی میں اور اس کی قدرت کاملہ کے مطابق جن دنوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ اور پھر کہا کہ پوچھنے والے کو بتاؤ کہ اس نے قصد کیا پھر آسمانوں کی طرف تو وہ دھواں تھا، تو انہیں ٹھیک بنایا، اور پھر یہ 6 دن مکمل کر کے آسمان دنیا ہے اسے ستاروں سے زینت بخشی، اور اپنے جو قدرت کاملہ ہے اس کے مطابق اس نے استوا فرمایا، ارادہ فرمایا بلندی کا اس طرف، آسمانوں کی طرف یا عرش اولا کی طرف جس طرف اس کی منشا تھی، اور اس باری تعالی جل مجدہ نے اس کی طرف ارادہ فرمایا اور اس کی تکمیل فرمائی۔ اس سب پر ایمان لانے کی ہدایات ارشاد فرمائی گئی قرآن عظیم کے ان مضامین میں، اور کہا کہ ایسے لوگ جو قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور ان کی نشانیوں سے وہ انکار کرتے تھے، تو ان میں عاد کی مثال دی، اور کہا کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل اپنے آپ کو کبھی جانا اور زور آور جانا اور انکار کیا آیتوں سے، تو کہا کہ ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ان کی شامت کے دنوں میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں گے، اور ان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں عذاب ہے اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا اور ان کی ان نالائکیوں اور ناشکریوں اور نہ ماننے کا تذکرہ کر کے کہا کہ سائے کا، آسمان کی ایک بجلی کا عذاب ان پر بھیجا اور ان کے کیوں کی یہ سزا انہیں دی، اور جو اس میں ایمان والے تھے ہر 2 اقوام میں ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور ان کی ایمان کی برکت سے، اور کہا کہ کہاں چھپ کر جاتے ہو، گواہی دو نا، اگر تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری کھالیں یہ سب سمجھے بیٹھی ہو کہ تمہارے بڑے کام آنے کی چیزیں ہیں، تو گواہی دو، جس سند لاؤ اس پر جو اللہ کے شریک بتانے میں تم جلدی کرتے ہو۔ اور جنوں اور آدمیوں میں یہ 2 گروہ ہیں، ان کے پر بات پوری ہوئی، یعنی آیات بینات ان پر واضح ہوئی، اور ان کی روشنی میں ان کا ایمان لانا ہی بنتا ہے۔ اور کافر جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ، اور بولے اس وقت بھی بولے اور آج بھی کفار کا یہ رویہ ہے خواتین و حضرات کے یہ قرآن نہ سنو اور اس کو جب پڑھا جائے تو بیہودہ غل کرو۔ آج کل یہ ایک تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، ہم نہیں یقین سے کہہ سکتے کہ بلاد اسلامیہ اور وطن عزیز میں گلی کوچوں میں گاؤں محلوں میں اس کا کس حد تک غلبہ ہو چکا، اللہ کرے کہ یہ غالب ہو۔ اور ہم نے رمضان کریم کے آغاز پہ بلکہ اس سے پہلے بھی دیگر امور کے علاوہ انتظامی طور پہ ان باتوں کی نشاندہی کی تھی
کہ کرکٹ کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، نماز تراویح کے وقت اور اہل اسلام کی عبادتوں کے وقت اور ریاضتوں کے وقت اور رجوع اللہ کے وقت اور ذکر اذکار کے وقت کرکٹ کی شکل میں اور غل غپاڑہ کی شکل میں ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی معاشرے میں۔ اللہ کرے کہ یہ ہر جگہ دور ہو چکی ہو۔ ہمارے یہاں تو اس وقت اس طرح کا چلن ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے اور والدین کو یہ سوجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ سختی سے اپنے بچوں کو اس بات پر منع کریں، چونکہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بات اس لیے آئی، اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ تو یہ کفار کا انداز ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہ نماز تراویح میں پڑھا جائے یا کسی انداز میں پڑھا جائے، تو غل غپاڑہ کر کے تو خود کو یعنی کفر کو اور بد نظریے کو اور برے نظریے کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور فرمایا کہ نیکی اور بدی وہ برابر نہیں، اور صابر اور بے صبرہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور نیک اور برا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر شیطان کسی جگہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ تو شیطان کے کچوکے اور اس کی بے راہ روی کی طرف دعوت پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور یہ اس کا حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کے بندے ہو، اور اگر یہ تکبر کریں تو تمہارے رب کے پاس ہیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں، یعنی فرشتے وہ رات دن پاکی بولتے ہیں اور اس سے وہ تنگ نہیں ہوتے۔ اور پھر جب وہ آگ میں ڈالا جائے گا جو انکار کرنے والا ہے تو اس کے عجیب سی ایک حالت اور اس کے عذاب کی کیفیت اس کا بیان کیا، اور کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عجمی زبان میں نہ نازل کیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجمی قرآن پڑھتے تو اس میں ضرور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے کفر کی طرف توجہ کرنے کے لیے دلیل پیدا ہوتی۔ رب تعالیٰ نے اس سب کا انتظام کیا، اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کی تمام تر صلاحیتوں پر ان کی برائیوں اور ان کے کفر کی وجہ سے اس نے روک پیدا کر دی، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتاب میں کیا جائے، اور کہا کہ یہ دھوکہ دینے والے اس میں ہیں، راستے پہ ہیں، اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دھوکے کی زندگی اور دھوکے کا انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، سلسلہ کلام مضامین قرآن عظیم پر جاری ہے، اور ہم گزشتہ پورے رمضان کریم سے اور ابتدائیہ ہم نے رمضان کریم سے پہلے استقبال رمضان المبارک کے طور پہ کیا تھا، اور آج ہم 25ویں پارے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس سارے عرصہ میں ہم نے اپنے تائیں قرآن عظیم کے مضامین کو وہ بزبان اردو اور جس طرح ہم آپ سے مخاطب ہیں اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے۔ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے اور کہا گیا کہ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ ٹھہرتا ہے، اور دیگر من جملہ دلائل قائم کیے، اور کہا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے علم سے ہے، اور جب انسان پھنس جاتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے نرا اسی کو ہو کر، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنے علم پر محیط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم خود اس صلاحیت کے قابل تھے کہ ہم نے بھلائیاں پالی ہیں، اور یہ بد عقیدہ ہے۔ اصل میں رب العالمین کی طرف رجوع نہ رکھنا اس کا بہانہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ اور شیطان کا طریقہ ہے۔ اور کہا کہ سنو، انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنی شان قدرت کے لائق۔ اور یہاں سے سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مکیہ سورہ ہے، اور کہا کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اور تم سے اگلوں کی طرف اللہ عزت والے اور حکمت والے نے وہی فرمائی، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ بلندی اور عظمت، وہ بڑائی وہ ساری اس کو ہے، اور زمین والوں کو معافی مانگنی چاہیے اور اس کے حضور سر رکھنا چاہیے۔ اور کہا کہ دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت سے
میں لیتا ہے جسے چاہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے اپنی رحمت میں لے۔ اس سے بڑی کوئی بھلائی اور کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی، اور وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے، اور وہ ہر شے کا پر قدرت رکھتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اور اس کو زیبا ہے۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے، اور تمہارے جوڑے بنائے اور نر اور مادہ چوپائے، اس سے تمہاری نسل کہلاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان کا تذکرہ کیا اور انسان کو شکر ادا کرنے کی طرف قرآن عظیم کی ان آیات نے متوجہ کیا، اور کہا کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ گمراہی کی وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب برائیاں مول لیتا ہے اور ایمان کے خلاف اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف، جیسا کہ لزمبک کی آئے بینہ میں پہلے گزر چکا نئے آنے والے خواتین و حضرات کے لیے، کہ گناہ کا تصور انبیاء کے ساتھ کرنا اور اس تصور کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا یہ گمراہی ہے، اور اس آیت کو خیر کے ساتھ، نور کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، تو وہاں سے کے مضامین سے لے کر جو بعد میں آنے والے ہیں وہ شروع سے سماعت بھی کر لیں گے، تو یہاں تک سارے دلائل اس بات پر ان آیات میں قائم ہوئے، ان مضامین میں قائم ہوئے، اور ان مضامین میں یہ دلائل قائم ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے 2 دن اور 2 دن اور 2 دن 6 دن میں زمین کے مختلف جو حصے ہیں ان کی تکمیل کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور 7ویں دن عرش اولیٰ پر استوا اپنی شان قدرت کے لائق فرمانے کا ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ظالموں کو دیکھو گے کمائیوں میں سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور جو ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے جنتیں، اور ان کے رب کے پاس جو چاہیں گے وہ ان کا فضل ہوگا، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ 2 ایمان کے سے خالی اور ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں صفات قرآن عظیم نے بیان کی، اور ان مضامین میں بار بار یہ دلائل قائم کیے گئے کہ رب العالمین وحدہ لا شریک پر ایمان لانا وہ ان تمام دلائل کی بنیاد پر ضروری ٹھہرا، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی ان کی نیکیوں کی جو خصلت ہے اس کا بیان ہوا، اور کہا کہ جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ تو ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے واپس جانے کا کوئی راستہ ہو، تو راستہ تو ان کا واپس جانے کا بند ہو چکا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہمیں ان مضامین کی تکمیل کو بھی دیکھنا ہے، اور آج جو خصوصی طور پر اختتام پہ مرحومین کے لیے دعا ہونی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور دسترخوان بھی آپ کے اور ہمارے سجنے ہیں کہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، تو کہا کہ ایمان والے کہیں گے کہ بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے، اور قیامت کے دن نہ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔ تو عذاب اور ثواب اور جنت اور دوزخ کے ان مضامین کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سورۃ شورا کے اگلے مضامین میں کہ اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ ان دلائل اور ان کی تکمیل کے ساتھ ہم سورہ زخرف کی طرف بڑھتے ہیں، اور زخرف اس سورہ کا نام، اور یہ سورہ مکیہ ہے، اور کہا کہ روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن عظیم کی قسم، جس جگہ قرآن عظیم کا ذکر ہوا کتاب مبین کے الفاظ سے ذکر ہوا، اور جس جگہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور و برکت اور خیر کا ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور اور یاسین اور مزمل اور اس طرح کے القاب سے یہ ایک تفصیل ہے
جو ساتھ ساتھ آ بھی رہی ہے اور گزرے کی بھی، اور فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے پہلے گزروں میں سے بھی کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے جو غیوب ہیں ان کی خبریں دینے والے یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ نہ تشریف لائے ہوں، اور وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارتی ہے تو مردہ زمین کو اس سے زندہ کرتی ہے، اور اپنی مہربانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، اور پھر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ان کو اگر بیٹی دی جائے تو سارا دن ان کا منہ کالا رہے اور یہ چند اندھیرے میں بھٹکیں اور اپنے لیے پسند نہ کریں، اور رب تعالیٰ کے لیے پسند کریں کہ اس کو بیٹی ہو، نہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کے کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ باری تعالیٰ بہترین اس صورت میں جو اس کی قدرت کاملہ کے لائق ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کو اور ذات نور کو اور قدرت الہیہ کو بیان کیا، اور کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے یہ جیتی دنیا کے اسباب ہیں۔ تو جو کفار ہیں، جو بے ایمان ہیں، ان کے پاس دولت دنیا دیکھ کر تو اس پر ایسی عقیدہ اختیار کرنا کہ جس سے برائی جنم لے اور بد عقیدگی اور بے ایمانی جنم لے، اس سے منع فرمایا۔ اور پھر کفار کی وہ بات اور فرعون کے ساتھ والوں کی وہ بات کی کہ ہمیں فضیلت ہے، ہمیں بڑائی ہے، ہمیں دولت دنیا ہے، ہمیں اقتدار ہے، تو اگر یہ سچے ہیں تو ان کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے اور انہیں محلات کیوں نہ عطا کیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کرنا اہل کفر کا اور ایمان سے خالی اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس دشمن کی اس چال کی بنیاد پر انسانوں میں جنہوں نے یہ رویہ اور جنوں میں جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اس کی ممانعت کے اوپر آیات بینات نے خبردار کیا اور کہا کہ یہ جو ایمان والے ہیں جنت میں داخل ہوں گے، وہاں بیویاں تمہاری خاطر کر رہی ہوں گی، اور دورہ ہوگا سونے کے پیالوں کا اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس کی آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم میں ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات بینات کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنی خاص فضیلت اور احسان کا تذکرہ فرمایا، اور ان تذکار کے ساتھ ہم آج کے مضامین کو وقت کی کمی کے پیش نظر یہاں سمیٹتے ہیں۔ 25واں پارہ ہے اور سورہ زخرف کے اس سے آگے کے مضامین انشاءاللہ رحمان کل کی نشست میں جو حسب معمول قریب سہ پیر شروع ہوگی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور آئیے ہم سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے مرحومین کے لیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ بارہلا تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اپنے کرم و فضل اور احسان کے ساتھ ہم سب کے سننے والے، دیکھنے والے، معلوم نامعلوم جمیع اہل اسلام کے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خصوصاً آج سوشل میڈیا پر ان باکس میں اور مختلف طریقوں سے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، خصوصی طور پہ ان کے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما، قرآن عظیم کے نور کو ہمارے لیے آسان فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، جو مانگ سکیں نہ مانگ سکیں سب عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، میرے گزرے ہوئے سلسلہ کے جملہ مشائخ کو بلندی درجہ عطا فرما، اور دیگر سلاسل کے مشائخ کو بلندی درجات عطا فرما، سب کے سب گزرے ہوں کی کامل بخشش فرما کہ یا اللہ کریم سارے مریضوں کو شفائے کاملہ اور سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم ذات تیرے حضور سوال کرتے ہیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت
ایام اور نور بار ایام اور وقت افطار کے قریب میں مالک کریم بخشش بھی عطا فرما، مہربانی بھی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔